أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. پھر ساری بات کر لیتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، ہم سے دعائیں مانگتا ہے، لِجَنبِهِ، جب وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، پکارتا ہے ہمیں، او قاعدن، یا وہ انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، او قائما، یا جو وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، ان تینوں حالتوں میں ہم سے دعا مانگتا رہتا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے. فلما، اور جب کشفنا، ہم دور کر دیتے ہیں، عنہ، اس شخص سے، ضرہ، اس کی تکلیف کو، مرہ، تو وہ ایسے چلا جاتا ہے، وہ ایسے ہٹ جاتا ہے ہم سے، کألم یدعونا الی ضر، جیسے تکلیف کے وقت، مسہ، جب اسے تکلیف یہ پہنچی تھی، اس نے ہمیں کبھی یاد ہی نہیں کیا تھا. یہ اس کی حالت، کذالک، ہاں ٹھیک اسی طرح، زین للمسرفین، بے لحاظ لوگ ہمارے ساتھ ایسے کرتے ہیں، ما کانوا یعملون، جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں. دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کہی کہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ برائی کا رویہ ایسے رکھتے ہیں جیسے خیر میں رکھتے ہیں تو یہ تو مر کھپ گئے ہوتے، اور جن لوگوں کو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید ہی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا وہ گمراہی میں ہیں، ہم نے انہیں ڈھیل دے دی. اور دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ دیکھو ان انسانوں کی حالت، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے کھڑے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہمیں یاد کرتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اور جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرہ کألم یدعونا الی ضر مسہ، تو ہمارے پاس سے ایسے گزر جاتا ہے جسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. ایسے بد لحاظ لوگ، ان کو ہم نے بھی چھوڑ دیا. ما کانوا یعملون، جو کچھ کہ یہ عمل کرتے ہیں. یہ انسانوں کی دو حالتوں کا بیان کیا، مگر انسان کون ہے؟ کچھ کا خیال تو یہ ہے کہ یہ کافر، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کافر ہو مومن ہو حالت ایک ہی ہے، کہ کئی ایک مومن ایسے ہوتے ہیں کہ ایمان ہوتا ہے لیکن جب تکلیف پہنچی اللہ کو یاد کرنے لگے، اور جب تکلیف ہٹ گئی پھر اللہ سے کیا واسطہ اور کیا تعلق رہا. اور شر کی حالت میں جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو بالعموم قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس کی تین حالتیں ہو جاتی ہیں. ایک حالت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کفر پہ اتر آتا ہے، علیاذ باللہ خدا کو گالیاں دینے لگتا ہے، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی موت ہو گئی، کوئی اور چیز ہو گئی، یہ کفر کی حالت انسان میں آ جاتی ہے. دوسری بات قرآن نے یہ بتائی کہ وہ دعا مانگنے لگتا ہے، اور تینوں حالتوں میں ظاہر ہے تین ہی حالتیں انسان کی ہو سکتی ہیں، یا وہ لیٹا ہوا اور یا کھڑا اور یا بیٹھا ہو، تینوں حالتوں میں دعا مانگنے لگتا ہے. اور تیسری حالت قرآن نے ایک اور جگہ بیان کی ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، اور اگر اس کو خیر پہنچے، اچھائی پہنچے، اللہ کا انعام ہو جائے، تو اس صورت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ مرہ، ہمارا لحاظ ہی نہیں کرتا، اعراض کرتا ہے، گزر جاتا ہے. دوسری حالت قرآن نے ایک جگہ بیان کی ہے کہ ہمیں بھول جاتا ہے. تیسری بات یہ کہی ہے کہ وہ دعا مانگنا ہم سے چھوڑ دیتا ہے. چوتھی بات ایک جگہ کہی ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے جب اس پر خیر کا دور آ جاتا ہے اور اس میں مست ہو جاتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے. اور پانچویں سب سے خطرناک حالت یہ ہے کہ وہ متکبر ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، فخر جتاتا ہے کہ یہ تو میری پالیسیز تھیں اور یہ کام تو میں نے ہی کیا. تو ان پانچوں حالتوں کو قرآن نے مختلف جگہ پر بیان کیا ہے خیر میں، اور تین حالتوں کو بیان کیا ہے شر میں. پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس آیت میں مراد کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو شر پر ایسے ان کی دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دیں جتنی وہ جلدی مچاتے ہیں جیسے خیر میں ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ دے لوگوں کو شر
جیسے وہ بھلائی مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بھلائی کی چیزیں عام طور پہ عنایت فرما دیتا ہے. کیونکہ بات آگے وہی لائے ہیں نا کہ اگر ہم لوگوں کی ایسے ماننے لگ جائیں جیسے ہم ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں خیر میں، ایسے ہی ماننے لگ جائیں شر میں بھی، تو لوگ مر جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر کی دعائیں اکثر قبول ہو جاتی اور شر کی دعا قبول نہیں ہوتی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی برائی کی دعا مانگے، شر کی دعا مانگے. اور آپ نے فرمایا کبھی اپنے خلاف بد دعا نہ کرو، اور نہ کبھی اپنی اولاد کے خلاف بولو، اور نہ اپنے مال پہ. تینوں چیزوں سے منع کر دیا کہ نہ مال کے متعلق بد دعا کرنا، اور نہ اولاد کے متعلق، اور نہ اپنے متعلق. اور آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں اللہ نے توافق رکھ دیا ہو، یعنی اللہ نے قبولیت کی گھڑی بھیج دی ہو اور پھر وہ تمہارے حق میں قبول ہو جائے. 2 ہجری میں غزوہ بواد جب ہوا ہے بدر سے پہلے، ربیع الاول 2 ہجری میں، یہ تو ہوا ہے رمضان میں نا بدر. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے تھے اور اطلاع تھی کچھ کافروں کے جمع ہونے کی، اور اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اونٹنی تھی اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ تھے. وہ اونٹنی نے شرارتیں جب شروع کی تو انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے لعنت کرنے والا اور کس چیز پہ کی گئی؟ تو عرض کیا گیا یہ معاملہ ہے. تو آپ نے فرمایا تو اس اونٹنی کو اب چھوڑ دو، خدا کی لعنت اس پہ پڑ گئی ہے. اور آپ نے فرمایا کبھی بھی کسی کے لیے لعنت کی بد دعا نہ کرنا، اور نہ اپنی جان کے لیے، نہ اپنے مال کے لیے، اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے. تو اس لیے جو دعا برائی کی ہے، بد دعا جسے کہتے ہیں، بد دعا سے منع ہی فرما دیا کہ نہ کرو، اپنے لیے، اولاد کے لیے اور اس قسم کی چیزیں. اور اسی لیے بچتے تھے، بہت بچتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بد دعا سے، اور اسی طرح تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ بھی. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کو منع کیا کہ اپنے بچوں کے لیے بد دعا نہ کریں، کیونکہ ماں تو بد دعا دے دیتی ہے غصے میں، پھر بھول جاتی، اور اگر وہ ہو جائے قبول تو پھر وہ دیکھنا پڑتا ہے 20 سال بعد، 30 سال بعد، تو پھر روتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اب یہ وہی چیز ہے جو تم نے مانگی تھی. اردو محاورے میں کتنی عورتیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں جوانہ مرگ ہو جائے، جوانی میں مرو. تو وہ جب جوان ہوتا ہے اس کو تو بھی جوان ہونا ہے نا، 30 سال لگ جائیں گے. پھر وہ جب میت اور لاش کو دیکھتی ہے سر پیٹتی ہے، یہ کیا ہوا، وہ جو مانگا تھا وہ آج سامنے آ گیا. یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ لوگوں کی ہم ایسے ہی قبول کرنا شروع کر دیں بد دعاؤں کو، شر کو، جس طرح وہ خیر کو ہم قبول کرتے ہیں. لَقُضِيَ إِلَيْهِ أَجَلُهُمْ، تو ان کی مدتیں، ان کی عمر پوری ہو جائے. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ بد دعا کو نہیں سنتا اور درگزر کرتا رہتا ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بد دعا دی تھی کسی کو، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. اور قصہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی کو، ایک آدمی تھا اس نے چوری کی، بھاگ گیا، پکڑا گیا. جب واپس لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بٹھا دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اس کی نگرانی کرنا، میں عصر کی نماز پڑھ کے آتا ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نگرانی نہیں ہوئی. عصر کی نماز پڑھ کے آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ کہاں گیا، ان کو تو بھاگ گیا. تو آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو کہاں تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اسے پکڑ کے لاؤ. وہ گئے، پکڑا گیا آدمی بہرحال. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی. تو آپ نے فرمایا یہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا آپ جب دعا دے کے گئے تھے میں سوچ رہی ہوں اب تک ٹوٹ کیوں نہیں گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا اور آپ نے فرمایا اللہ میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں، کبھی غصے میں، کبھی کسی حالت میں کسی آدمی کو بھی بد دعا دے دوں تو اللہ اس کے حق میں اس کو رحمت کر دے، اس کا تزکیہ کر دے، اسے پاک کر دے، اس بد دعا کو قبول نہ فرمائے. یہ مراد تھی. تو اس لیے یہ حدیث مسلم میں آئی ہے. اس لیے جتنی بھی بد دعا کے جملے یا کلمات اگر کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے لیے ہیں بھی
تو اس حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اللہ میری بددعا کو اس کے حق میں رحمت کر دے، اس کے لیے تزکیے کا لفظ ارشاد فرمایا کہ اسے پاک کر۔ تو اول تو ایسی روایات ہیں کیا 2-3 ہی ملیں گی، مگر ان روایات میں بھی اصل میں یہ ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ چیز بھی ترقی کا باعث بن گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایک جگہ یہ جملہ آیا ہے، کہتے ہیں کہ اس روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، وہ کھانا کھا رہے تھے، پھر بلایا، کھانے میں مصروف تھے، تو آپ نے فرمایا اس کا پیٹ نہ بھرے، اللہ کرے اس کا پیٹ نہ بھرے۔ تو اس روایت کو اہل تشریح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا معاویہ کے متعلق کہ اس کا پیٹ نہ بھرے، تو یہ بددعا دی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ جو حدیث آئی ہے نا مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَاجْعَلْهَا لَهَا رَحْمَةً، اللہ جو میں جس کے لیے بددعا دوں اس کی بجائے اس کے حق میں رحمت نازل فرما دے، تو ہم کہتے ہیں انہی کے لیے رحمت کی باعث ہو گئی چیز۔ تو اس لیے بددعا اللہ کے ہاں ایسی چیز ہے نہیں کہ جلدی سے قبولیت ہو جائے، مگر کوئی گھڑی ایسی بھی آ جاتی ہے کہ مانگا ہوا پھر کسی وقت میں سامنے آ جاتا ہے۔ اور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت جو نازل کی ہے اس کا تعلق سورہ انفال سے۔ سورہ انفال میں پچھلے برس جو بات تھی یاد ہو آپ کو، تو اہل مکہ نے بددعا کی تھی نا بیت اللہ میں آ کے کہ اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تیری طرف سے ہیں، تو آسمان سے پتھر برسا ہم پہ عذاب بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم ان پہ عذاب بھیج دیتے اسی وقت جب یہ مانگ رہے تھے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے۔ 2 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے عذاب نہیں بھیجا۔ ایک تو بات یہ تھی کہ آپ جیسی شخصیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ جیسی محترم شخصیت ان میں موجود ہو اور ہم اپنا عذاب بھیج دیں، ہماری شان کے خلاف۔ آپ کا وجود مبارک رکاوٹ تھا عذاب میں، اب آپ آ گئے ہیں مدینہ منورہ، اب یہ مانگیں ہم سے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا کیونکہ یہ استغفار کرتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ہیں جو استغفار کرتے ہیں۔ تو مفسرین نے اس پہ جو کچھ بھی کہا تھا تفصیل تو گزر چکی، خلاصہ اس کا یہ کہ یا تو یہ استغفار کرتے ہیں کافر، رات کو سونے سے پہلے یہ کافر خدا سے مانگتے تھے کہ اللہ معاف کر، تو یا تو یہ مراد ہے۔ تو دیکھو کافر کا استغفار اسے اتنا تو فائدہ دے گیا نا کہ دنیا میں خدا کا عذاب نہیں آیا، تو مومن کا استغفار، مومن کا اللہ سے معافی مانگنا کتنے نفع کی چیز ہوگی۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی تھی کہ اللہ نے فرمایا اس بستی میں کچھ لوگ ہیں جو استغفار کرتے ہیں، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ماں باپ، شیخ، تعلق جہاں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ماں کہتی ہے میں تو تمہاری طرف سے معافی مانگتی رہتی ہوں کہ خدایا میرے بچے ہیں، اللہ انہیں خیر سے رکھ، اللہ میں توبہ کرتی ہوں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، جو یہ اس کا غصہ ہے، خدایا میں معافی مانگتی ہوں۔ تو یہ ان کا استغفار کرنا یہ اولاد کے حق میں کام آ جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے اس لیے عذاب نہیں دیا کہ ایک تفسیر کے مطابق اس مکہ میں کچھ لوگ استغفار کرتے ہیں، تو مکہ میں جو بوڑھے مسلمان بیچارے بچے عورتیں جو کچھ نہیں ہجرت نہیں کر سکتے تھے، غریب جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ اللہ سے معافی مانگتے رہتے تھے، ان کی معافی کی وجہ سے خدا نے کافروں پہ عذاب نہیں بھیجا۔ اس لیے یہ جو سفید بال ہو جاتے ہیں نا یہ بڑی قدر کی چیز ہے، بڑے کام کے یہ لوگ ہیں۔ بوڑھا آدمی کچھ اس نے کما کے نہیں لانا، نہ لینے میں نہ دینے میں، اور بیمار ہو جائے، کوئی بیماری ایسی ہو جائے، کینسر، فالج، کوئی چیز بیچارہ پڑا ہوا ہے، گھر خدمت میں لگے ہوئے ہیں سب اس کی، لیکن دیکھو اس کی وجہ سے اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ سارے بہن بھائی آرام سے رہے، اور جب اس کا جنازہ نکلا گھر سے بس اس دن اختلاف پڑ جاتا ہے۔ اگر آدمی محسوس کرنے والا ہو، سوچنے والا ہو تو اس پہ سوچے وہ جو برکتیں اس کی وجہ سے چلی گئیں وہ کیا ہوں، بڑے قدر کی، بڑے کام کی چیز ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ چیز ہے۔ اور تیسری چیز کیوں نہیں مانی ان کی اللہ نے، کہ 2 چیزیں ہو گئی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اور ایک ان کا استغفار۔ تیسری مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کہ اللہ نے فرمایا اگر ہم ان کے کہنے پہ اسی طرح عذاب بھیج دیتے جیسے یہ کہہ رہے تھے، اسی طرح مان لیتے جیسے خیر کو ہم مان لیتے ہیں، لوگوں کی اچھی دعاؤں کو ہم قبولیت دیتے ہیں،
تو یہ تو اسی دن ختم ہو جاتے. لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، ان کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں. تو دیکھو جو اتنے غیر محتاط لوگ ہیں جو بددعائیں دیتے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت قاہرہ جب نازل ہوتی ہے تو اس کی کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، ہم نے چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کو، ہم نے ڈھیل دے دی ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کی. لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جنہیں کھٹکا ہی نہیں ہے، جنہیں خوف ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس آنا ہے، وہ بددعائیں دیتے رہتے ہیں. ہم نے بھی انہیں چھوڑ دیا ہے. یہ وہی آگے نا لفظ پہلے بھی آیا تھا نا، لا یرجون لقاءنا، انہیں ہماری ملاقات کا کھٹکا نہیں یا خوف نہیں یا امید نہیں. وہی دوبارہ آ گئے کہ ایسے لوگ. اور کہاں چھوڑ دیا ہے؟ فی طغیانہم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں چھوڑ دیا ہے ان کی شرارتوں میں بہکے ہوئے پھرتے ہیں. یعنی آدمی یہ چاہتا ہے کہ نیکی کا بدلہ بھی جلدی ملے، اور برائی ہے، بددعا ہے، وہ بھی جلدی قبول ہو. تو فرمایا اگر ہم یوں برائی اور وبال نازل کرنا شروع کر دیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے. اس لیے جو لوگ ہم سے نہیں ملنا چاہتے انہیں کوئی کھٹکا ہی نہیں ہے، ہم نے بھی چھوڑ دیا. اسی معنی میں قرآن میں دوسری جگہ آیا کہ نسوا اللہ، لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا. فنسیہم، اللہ نے لوگوں کو چھوڑ دیا، اللہ لوگوں کو بھول گیا. تو بھولنا اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ کو یاد نہیں رہا، مطلب یہ کہ خدا نے بھی ڈھیل دے دی. اللہ تعالیٰ کی صفات آ جائے گا ایک جگہ، وہاں پہ عرض کریں گے کہ اللہ کی صفات فعلیہ میں اور حقیقی صفات ثابتہ میں کیا فرق ہے. 8 صفات جن پہ اللہ کے ہاں ایمان لانا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی ایک چیز وہ جو گزری ہے نا، استوى علی العرش، کہ اللہ اپنے عرش پر غالب ہوا. انشاءاللہ اس کے متعلق بات کریں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، وہی چیز ہے پھر کہ جب انسان، یہ شکوہ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے فرمایا جب انسان کو چھوتی ہے کوئی تکلیف، دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، یہ ہمیں پکارنے لگتا ہے، ہم سے دعائیں مانگتا ہے. لجنبہ، جب یہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، جب یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب یہ کھڑا ہوتا ہے، ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے کہ اس مصیبت کو دور کر دے. اب یہاں پر انسان سے کیا مراد ہے؟ ایک مفسرین کا گروہ اس طرف گیا ہے کہ اس سے مراد کافر ہے، کہ کافر انسان ہم سے مانگتا ہے، کہتا ہے کسی طرح خدا اس تکلیف کو ہٹا دے. اور بہت سے مفسرین گئے اس طرف، وہ کہتے ہیں سارے ناشکرے، کافر ہو کہ مومن ہو، ناشکرا آدمی. اس حالت میں بھی جب تکلیف پہنچے انسان کو تو اللہ سے مانگنا، کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل صحیح. مصیبت نہیں صحیح، اللہ کو یاد تو کرے. اسی لیے سورہ نام میں آپ کی نظر سے بات گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان پہ مصیبتیں بھیجیں لعلہم یتضرعون، تاکہ روئیں میرے سامنے آ کے، گر گڑائیں، معافی مانگیں. اور جب انہوں نے معافی نہیں مانگی، نہیں روئے، پھر ہم نے بھی چھوڑ دیا. تو اس اعتبار سے یہ تکلیف، مصیبت، پریشانی میں بھی جو مومن اللہ کو یاد کرتا ہے نا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. وہ جو اللہ کو یاد کرنے کی بات ہے، وہ اس سے جو بڑی مصیبت آنی تھی اس کی وجہ سے رک جاتی. تو اس لیے انسان سے مراد کافر بھی مفسرین نے لیے، اور انسان سے مراد ہر انسان ناشکرا، جو مومن ہو جو کافر ہو، سب مراد ہو سکتے ہیں. اچھا جناب، اللہ تعالی نے سورہ یونس کی اس 12ویں آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی ناشکرا انسان یا کافر انسان وہ تکلیف اس کو پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے ان تینوں حالتوں میں. اور یہی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے تینوں حالتوں کا بیان کیا ہے. اور وہاں پر جو ترتیب ہے وہ اس ترتیب کے برعکس ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاماً، کھڑے ہوئے. اور یہاں قائم کا لفظ دیکھ لیجئے آخر پہ آیا ہے تینوں حالتوں میں نا. وہاں فرمایا وہ قعودن، اور قعودن دوسرے نمبر پہ یہاں بھی آیا ہے
کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا یذکرون اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اپنی پہلوؤں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یہاں سے پہلے لے آئے. تو انسان کی 3 حالتیں. سورہ آل عمران کے آخر پہ ہے نا، ایک منٹ ہے، یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی ہاں، یہ سورہ آل عمران کی 191 نمبر آیت میں اللہ تعالی نے اپنے اچھے بندوں کا ذکر فرمایا، اور یہاں کہا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، اور یہاں قیام لے آئے ہیں سب سے آخر پہ کہ وہ ہمیں یاد کرتا ہے قیام کی حالت میں. وہاں پھر فرمایا وہ قعوداً، قیام کے بعد دوسرے نمبر پہ قعود، یہاں بھی دوسرے نمبر پہ بیٹھنا آ گیا. وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالی نے کروٹ کو پہلے ذکر کر دیا. تو کہنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ تینوں حالتوں کو اللہ تعالی نے وہاں بھی ذکر فرمایا اور یہاں بھی ذکر فرمایا. تو مراد یہ کہ مومن انسان وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور کافر انسان، ناشکرہ انسان اس وقت کو یاد کرتا ہے جب اس پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے. تو اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کو ہر حال میں یاد کرے، جب اس پہ پریشانیاں ہوں تب بھی، اور جب انسان پہ راحت کا، فرحت کا دور آئے اس وقت بھی یاد کرے. جو بات عرض کر رہے تھے کہ یہ مصیبت اور تکلیف میں اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ بھی خدا کا بہت بڑا ایک انعام ہے. اس کے لیے آپ دیکھیے، اس بات کی وضاحت کے لیے سورہ انعام میں 7واں پارہ سورہ انعام اور اس کی آیت نمبر 42 ہے. وہاں پر یہ مسئلہ کچھ واضح ہو جاتا ہے زیادہ. سورہ انعام 7واں پارہ ہے، 6 نمبر سورت ہے، اور 42 نمبر اس کی آیت ہے. ملی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے علیہ السلام بہت سی امتوں پہ. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے ان امتوں کو پکڑا سختی میں اور تکلیف میں. تکالیف بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں. لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ لوگ گڑ گڑائیں اللہ کے حضور. تو جو پریشانیاں اور تکالیف اور گرفت اللہ نے بھیجی تھی اس کا مقصد بتا دیا کہ شاید وہ لوگ گڑ گڑائیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی مصیبت اور پریشانی آنے پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ رجوع کرنا اللہ کی طرف بھی کوئی بیکار چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اس چیز کو پورا کرتا ہے جو اللہ نے اس سے چاہا ہوتا ہے کہ بندہ جھکے. اسی لیے اگلی آیت میں دیکھیے تو فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو کیوں ایسے نہیں ہوا کہ تضرعوا، یہ لوگ گڑ گڑاتے، کیوں ہم سے معافی نہیں مانگی، کیوں نہیں روئے. وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو بھلے کر دکھائے تھے شیطان نے وہ اعمال جو وہ کر رہے تھے، تو دل کی سختی کی وجہ سے وہ نہیں روئے. تو بھی اس کا مفہوم مخالف بھی لے لیں کہ جو مصیبت آنے پہ اللہ سے رو پڑتا ہے، جھکتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اس کے اندر اس کا دل اتنا سخت نہیں ہوا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو نصیحت ہم نے کی تھی انہیں بھول گئے اس کو. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے. یعنی جو تکالیف، پریشانیاں، مصائب تھیں اس کی بجائے خدا کے انعامات کے دروازے کھل گئے. حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ بڑے خوش ہو گئے، بما اوتوا، جو کچھ انہیں دیا گیا تھا.
اخذناہم بغتۃ، ہم نے ایک دم انہیں پکڑ لیا اچانک بے خبری میں، فاذا ہم مبلسون، اور وہ بالکل نا امید ہو گئے۔ تو مراد یہ ہوئی کہ گناہ گار آدمی اللہ اسے تھوڑا سا پکڑتا ہے اور وہ گڑ گڑایا، رویا، سچی توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی تو بس چھوٹ گیا۔ اور اگر وہ اللہ کے اس پکڑنے کو دھیان میں ہی نہ لائے اور معافی اور توبہ کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، تو اللہ نے کہا ہے پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ انعامات کے دروازے کھول دیتے ہیں اور بے خبری میں پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی تکلیف، مصیبت، پریشانی میں یہ نہ سوچے کہ زیادہ یہ کون سی تکلیف ہے، کیا اللہ سے مانگنا ہے، بس آئندہ دیکھیں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کوئی بڑی تکلیف آئے تو پھر مانگیں گے، پھر روئیں گے۔ چھوٹی سی بھی تکلیف ہو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، چھوٹی سی بھی، ذرہ برابر بھی مصیبت، تکلیف، پریشانی، اللہ کی طرف فوراً رجوع کرے۔ وہ جو آیا ہے کہ بعض بزرگ جو تھے وہ اس میں صبر کرتے تھے، یہ چیزیں وہ حالات اور ہیں۔ ہم عام انسانوں کے لیے بس یہی مناسب ہے کہ جہاں بھی تکلیف اور پریشانی آئی اپنے گناہوں، اپنے اعمال کا نتیجہ سمجھے اور اللہ سے معافی مانگنی شروع کرے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، سر درد ہو گیا مکہ مکرمہ میں، تو بڑے پریشان، فرمایا ارے کسی دوا کا بندوبست کرو، کوئی شربت لاؤ، سخت سر میں درد ہو رہا ہے، یہ وہ۔ تو اتنی باتیں جب کسی نے سنی، اس نے کہا حضرت سر درد ہی تو ہے اور اتنی زیادہ آپ شور مچا رہے ہیں اس بات پہ۔ تو فرمایا کمال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اور جرت دکھائیں کہ اس سے زیادہ بھیج دیں، ہم تو کہتے ہیں اتنا بھی نہ بھیجیں، سخت مصیبت آ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان بندگی اختیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے پھر وہ کھڑے بیٹھے اٹھتے ہر وقت ہمیں یاد کرتا ہے۔ یہ تو حالت ہو گئی شر کی۔ اب خیر کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعونا الی ضر مسہ، تو وہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے اسے اس تکلیف نے چھوا ہی نہیں تھا، جیسے اسے یہ تکلیف آئی ہی نہیں تھی۔ تو خیر کی حالت اور شر کی حالت دو چیزیں آ گئیں۔ شر کی حالت میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کفر کرتا ہے، تکالیف، مصیبتیں، پریشانیوں میں کئی جگہ پر قرآن میں، حدیث میں آیا ہے کہ وہ پھر کفر کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کفر ہے۔ دوسری حالت مایوسی کی طاری ہو جاتی ہے، اور یہ ایک اور نوع ہے کافروں کی کہ وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو مدد کرے گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہی نہیں، ایسی باتیں۔ اور تیسری حالت کسی کافر انسان کی یہ بھی ہوتی ہے جو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وہ دعا مانگتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، اور جب خدا اس کو ڈھیل دے دے، کشفنا عنہ، ہم نے اس سے ہٹا دیا اس تکلیف کو جو اس کو پہنچی تھی، تو پھر اب خیر کی حالت آ گئی نا۔ اس خیر کی حالت میں قرآن نے یہ کہا کہ مرہ، وہ گزر جاتا ہے، چلا گیا، ہٹ گیا ہم سے۔ یہ ہے اعراض۔ پہلی بات جو خیر کے معاملے میں ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا، اور یہ بڑی بری بات۔ اور دوسری بات، بھول جاتا ہے سرے سے۔ ایک تو ہے نا دماغ میں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بندہ گزر جاتا ہے، اعراض تو اس چیز کا نام، اور ایک سرے سے بھول جانا، یہ باتیں الگ الگ ہیں۔ کہیں نظر بچا کے آدمی گزر جاتا ہے لیکن ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں یہ چیز ہے، اور کہیں بھول ہی جاتا ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز جو برائی کی ہے کہ دعا کرنی چھوڑ دیتا ہے، دعا مانگنی چھوڑ دیتا ہے۔ اس بات پر پھر ابھی آتے ہیں۔ اور چوتھی چیز خوش ہوتا ہے، مستی چھا جاتی ہے۔ کہاں کل تک فاقہ تھا اور قرض کا بوجھ تھا، اور کہاں آج کھیلنے لگے پیسے میں، مال میں، تو اس کو وہ حالت بالکل بھول جاتی ہے، اتنا مست ہو جاتا ہے جیسے اس پہ زندگی کا کوئی حال ایسا گزرا ہی نہیں۔
اور پانچویں چیز قرآن نے بیان کی ہے کہ فرح فخور، مستی میں ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بڑے بڑے لمبے چوڑے دعوے کرنے لگتا ہے، غرور چھا جاتا ہے، لوگوں کی حقارت، دوسروں کو کم درجے کا سمجھنا، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور ان پانچوں حالتوں کو منع کیا گیا ہے کہ نہ ہی تو جب خوشی کی حالت آ جائے تو اللہ سے اعراض کرے، نہ اسے بھولے، نہ اس سے دعا مانگنا چھوڑے، اور نہ ہی اتنا خوش ہو جائے کہ جیسے بس یہ سب کچھ مل گیا، اور نہ ہی لوگوں کی حقارت کرے. دائرے میں رہے، تہذیب میں رہے، کسی حساب میں رہے، بندگی میں رہے اللہ کی، کہ یہ سب حالتیں عارضی ہیں. آج اتنا کچھ ہے تو کل کو وہ پہلی حالت بھی لوٹ سکتی. اس میں سب سے بری چیز جس کو کہا گیا ہے وہ دعا کا چھوڑ دینا ہے. اس لیے کبھی بھی آدمی کیسی حالت میں ہو دعا مانگنی اللہ سے نہ چھوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتا دیں کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوشی کی حالت میں اور ان ایام میں جب تم پر زندگی آسان ہو اللہ کو مت بھولو، اور اللہ تمہیں مشکل حالت میں نہیں چھوڑے گا. اور ایک جگہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نصیحت فرمائی، ترمذی وغیرہ کی روایات میں، کہ آپ نے کہا جب آسان زندگی ہو جائے، خوشی کا موقع ہو تو اللہ کو برابر یاد کرتے رہو، غم کا موقع آئے گا تو خدا تمہیں نہیں چھوڑے گا. اس لیے یہ ہے اصل چیز، اور یہ ہے دلیل اس بات کی کہ شکر اصل نیکی، کہ جب آدمی کے اچھے دن آ جائیں تو اب دعا کیا مانگے گا، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، یہ بھی دعا ہی کی ایک قسم ہے. تو کبھی بھی اچھے حالات میں دعا مانگنی نہیں اللہ سے چھوڑنا چاہیے. تکلف کر کے بھی اگر مانگنا پڑے فرض کر دیجئے تو بھی مانگے، دل حاضر ہے یا نہیں ہے ہر حال میں اللہ سے مانگتا ہی رہے، کیونکہ اس میں جب مصیبت اور پریشانی آئے گی پھر کیا کرے گا. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کَأَلَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، کبھی سے ہم سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا. اسی لیے کذالک زینا، اللہ نے فرمایا اور اسی طرح زینا، مزین کر کے دکھاتے ہیں، خوشنما کر کے دکھاتے ہیں ان کے برے اعمال انہیں. کون کر کے دکھاتا ہے ان کے برے اعمال انہیں خوشنما کر کے؟ دونوں کی طرف نسبت کی ہے مفسرین نے، یعنی اللہ ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دیتا ہے، تو مراد یہ ہوا کہ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، کرتے گناہ ہیں، لیکن چونکہ مال، دولت، اولاد، یہ جس چیز پہ بھی فخر اور غرور کرنا ہے وہ سب چیزیں، طاقت، حکمرانی حاصل ہے، اس لیے اللہ انہیں بھی ڈھیل دے دیتا ہے اور آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی پھر جھٹکا لگتا ہے نا کوئی موت کا یا سختی کا، پھر ہی نکلتا ہے اس. اور یا زینا کا فاعل قرار دیا گیا ہے کہ شیطان انہیں ان کے اعمال اچھے کر کے دکھاتا ہے، کرتے گناہ ہیں لیکن شیطان یہ دکھاتا ہے کہ بہت اچھے کام کر رہے. نیکی کا درجہ ہر آدمی کے لیے مختلف ہے. ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے اور اسے پتا ہے کہ میرے پڑوسی بھوکے ہیں، اسے پتا ہے کہ بھائی ہے، بہن ہے، جو حقیقی رشتہ داریاں ہیں، ماں ہے، باپ ہے، ان پر تنگی اور محتاجی کا وقت ہے. وہ کہتا ہے کہ میں 100 نفل پڑھ لوں، تو وہ 100 نفل پڑھتا یا نہ پڑھتا وہ ایک الگ بات تھی، لیکن وہ چیز زیادہ ضروری تھی اس کے لیے، کیونکہ اس کے حق میں نیکی مال کا خرچ کرنا تھا. تو شیطان نے اسے یہ سمجھا دیا کہ تم نفل پڑھ لو، عمرہ کراؤ، حج کراؤ، اور جو اصل کام کرنے کا تھا، جہاں اللہ نے اصل میں حکم دیا تھا کہ وہ کمزور ہیں ان کی مدد کرو، اسے شیطان نے بھلا دیا. اس لیے یہ جو کیفیت پیش آتی ہے کہ بندہ گناہ کو نیکی سمجھنے لگے، بہت بڑے بڑے لوگوں نے اس سے پناہ مانگی ہے. اور یہ جو دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہ ہمیں چیزوں کو اس کی اصل حالت میں دکھا،
اور یہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ سچائی کو سچائی کی صورت میں دکھا اور اس کے پیچھے چلنے کی توفیق دے، وارنا الباطل باطلا، اور اللہ گناہ کو گناہی کی صورت میں، باطل کو باطلی کی صورت میں دکھا، وارزقنا اجتناب، اور اللہ اس سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ جو کاملین ہیں بڑے بڑے یہ دعائیں مانگتے رہے کہ کہیں ایسے نہ ہو پروردگار کہ ہو تو وہ آگ اور ہم پانی سمجھ کے اسے اختیار کر لیں۔ مولانا روم نے مثنوی میں اسی لیے لکھا ہے کہ آب خشرا صورت آتش مدے، اللہ جو پانی ہے کہیں وہ آگ کی صورت میں نہ نظر آنے لگے، کہیں جو برائی ہے ہم اسے نیکی سمجھ کے نہ کرنے لگے، کہیں جو نیکی ہے اسے برائی سمجھ کے ہم چھوڑ نہ دیں۔ یہ ہے زینا، اس کی نگاہ میں اچھے کر دکھائے جاتے ہیں وہ اعمال، کیونکہ اللہ سے تعلق نہیں نہ رہتا۔ للمسرفین، ان لوگوں کو جو بے لحاظ لوگ ہیں۔ مسرف کیا ہے؟ سرفہ عربی میں السرفہ، چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو درختوں کے پتے کھا جاتا ہے۔ تو یہ کیڑا چونکہ اپنی حد سے بڑھ گیا نا، ایک لمٹ تھی اس کی، اس نے حد سے زیادہ ہی کر دیا کہ درخت کو ہی چاٹ گیا، اسے کہتے ہیں سرفہ۔ اور سرفت الشجرہ، درخت جو تھا وہ اس کو کیڑا لگ گیا، کرم خوردہ ہو گیا اس معنی میں، اور اسی لیے صرف کہتے ہیں اعتدال کی حد سے بڑھ جانا۔ اور چونکہ اعتدال کی حد سے بڑھنا بالعموم پیسے کی صورت میں آ جاتا ہے کہ پیسے جب زیادہ ہوتے ہیں تو اعتدال سے آدمی باہر نکل جاتا ہے، اور اعتدال سے باہر نکلنا اس طرح ہو جاتا ہے کہ معصیت اور خدا کی نافرمانی کی چیزیں خریدنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لا یحب المسرفین، اور اللہ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ مسرف تھے، یعنی حد سے ہی بڑھے ہوئے تھے۔ فرعون کو بھی فرمایا ہے کہ مسرف مرتاب، اشارے میں انہوں نے وہاں کہا ہے کہ اللہ کسی ایسے آدمی کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑا ہوا ہو اور خدا کے احکامات میں شک کرتا ہو۔ انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی رسالت میں شک کرتا ہو، خدا اسے ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ زین للمسرفین، یہ لوگ جو حد سے بڑھے ہوئے ہیں، اگر بندگی رہتی، حد رہتی، تو اللہ کو جس طرح یاد کیا تھا نا مصیبت اور تنگی اور تکلیف میں، آج خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کو یاد کرتا۔ اس لیے خوشی کے موقع پہ تو جان بوجھ کے ہی یاد کرنا ہے، غم کے موقع پہ تو خود ہی یاد آتا ہے، کوئی محرک ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن خوشی ایسی جو چیزیں ہیں اس پہ اللہ کو یاد کرنا، اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو راتوں کے متعلق کہ ان میں خدا اپنے بندوں کو نوازتا ہے، انعام کرتا ہے، مہربانی عنایت خدا کی ہوتی ہے۔ جس دن صبح چھوٹی عید ہوتی ہے یا بڑی عید ہوتی ہے، عیدین سے پہلے کی دونوں راتیں اللہ کے انعام کی ہیں، عبادت کی ہے، کیونکہ خوشی ہوتی ہے کہ رمضان گزر گیا، الحمدللہ اطمینان ہو گیا، اب خوشی ہے کہ کل عید ہے، اور اسی طرح قربانی ہے، دمبے بکرے جو بھی چیز سے ذبح کرنی ہے اس کی خوشی ہے۔ تو یہ جو دونوں راتیں ہیں نا خوشی کی، حکم ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو جو حد سے بڑھنا ہے، ایک تو یہ بات ہوئی۔ بہت اچھا ترجمہ اس کا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، عجیب بات ہے، ایسا ترجمہ وہ کرتے ہیں، ایسے لفظ چن کے لاتے ہیں کہ اندازہ ہوتا ہے اللہ نے کتنا اس پاک کلام سے انہیں تعلق دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کذالک زین للمسرفین، اسی طرح اچھے کر کے دکھائے جاتے ہیں اعمال ان لوگوں کو جو کہ مسرف کا ترجمہ کیا ہے، بے لحاظ لوگ ہیں، لحاظ نہیں کرتے۔ ہم سے کام پڑا تھا، مصیبت آ گئی تھی تو ہمیں پکارتے رہے، اور جب کام نکل گیا اور اچھے دن آ گئے تو مرہ کالم یدعونا الی ضر مسہ، ایسے گزر گئے جیسے انہیں ہم سے کل واسطہ ہی نہیں تھا۔ تو ایسے آدمی کو بے لحاظ ہی کہیں گے نا، کہ لحاظ ہی نہیں کرتا ہمارا۔ دیکھا آپ نے کیسا زبردست لفظ لائے ہیں کہ بے لحاظ لوگ، دیدوں کا پانی جن کا دھلا ہوا ہو۔ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے،
کہ کہتے ہیں صاحب ہم سے جب تک کام پڑتا رہا تب تک تو آتے رہے، جب کام نکل گیا تو اب کوئی نہیں پوچھتا. یہ چیز ہوتی ہے دنیا میں بھی نا. انہوں نے اس اعتبار سے مصرف کا ترجمہ یہاں فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگ، اور ایک ترجمہ اس کا یہ کیا ہے مفسرین نے کہ بے باک. بے باک کا مطلب اردو میں اچھا بھی ہے کہ فلاں آدمی بہت نڈر ہے، بہادر ہے، اور ایک بے باک کا مطلب اردو ہی میں کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے بے باک یعنی اسے شرم نہ رہے، کوئی جرت کر بیٹھے گناہ کی. جرت کا اچھے معنی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور برے معنی میں بھی. کس کی یہ جرت ہو گئی، اتنا جری ہو گیا کہ فلاں کی توہین کرنے لگا ہے. ایسے ہی کہ اتنے بے شرم ہیں کہ جب انہیں پریشانی تھی تو ہمیں ہی پکارتے تھے، اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے بھی، اور جب ہم سے کام نکل گیا تو اب ان کا حال دیکھو کہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کل تک کام ہی نہیں پڑا. یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ شکوہ ہے جو اللہ نے انسانوں سے کیا ہے. اور اسی طرح کی بات آگے سورہ یاسین میں آئی ہے. اللہ نے فرمایا یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے حال. 24ویں پارے میں سورہ زمر میں بھی ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر کی نہیں جیسے انہیں کرنی چاہیے تھی. وہ اتنی بڑی ذات، وہ ان کو بخشنے والی، ان کی ضروریات کو پورے کرنے والی اور ان پر مہربانی کرنے والی، اور انہوں نے اس کی قدر کی نہیں جیسی کرنی چاہیے.